بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام کی احادیث میں الحدیث الخامس عشر جو حضرت ابو قتادہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت ابو قتادہ کی حدیث لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، یہاں سے ہم لوگ درس شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بعض نسخوں میں 15 نمبر ہے حدیث کا، بعض نسخوں میں نمبر الگ ہو سکتا ہے، لیکن اسی حدیث سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. چلیں کوئی عبارت پڑھ لیں. کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ پڑھیں کوئی بھی پڑھیں. شیخ عبداللہ، شیخ فضیل بھی چشمہ ڈالنے پڑتے ہیں پہلے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی پڑھیں. شیخ فضیل، شیخ رفیق. کہاں سے تھوڑا بتائیے شیخ. الحديث الخامس عشر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. جی ایک منٹ دیکھتا ہوں شیخ. ہاں جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. وعن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا يتنفس جی نہیں کا صیغہ. نفس، اچھا، ولا يتنفس في الإناء جی. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، اس کے بعد کیا شیخ؟ فغرز جی فغرز في كل قبر جی فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا جی ييبسا. باب السواک پڑھیں گے نا کچھ ہے؟ چلیں اتنا مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر باب السواک پڑھ لیتے ہیں. اب یہ 15ویں اور 16ویں حدیث ہم لوگ مکمل کر لیتے ہیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. 15ویں حدیث آداب الخلاء میں امام مقدسی نے جو ذکر کی ہے وہ آداب الخلاء میں سے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: تم میں سے کوئی آدمی اپنے عضو کو داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے پیشاب کی حالت، پیشاب کرتے ہوئے، اور نہ ہی اپنے گندگی کو داہنے ہاتھ سے صاف کرے، اور نہ ہی برتن میں سانس لے. 3 چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی. سب سے پہلے جو داہنے ہاتھ سے پکڑنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ گندگی کا وقت ہے، گندگی کے نکلنے کا وقت ہے. ممکن ہے کہ گندگی آ کر ہاتھ میں لگ جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا پاک صاف کام، عمدہ کام داہنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے.
تو داہنے ہاتھ کو ایسے ہی کاموں کے لیے، عمدہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب جہاں انسانی ضرورت پوری ہو رہی ہو، گندگی کے نکلنے لگنے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں داہنے ہاتھ کو استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے گندگی کو براہ راست ہاتھ لگا کر صاف کرنے سے بھی منع کیا۔ اس کے بجائے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ تیسری چیز، برتن میں سانس نہ لے۔ کوئی آدمی کسی برتن سے، جگ سے جس طرح پی رہا ہے، تو پھر وہ اگر برتن میں، مطلب ہے کہ جگ میں ہی یا اور کسی چیز میں سانس لے لے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو پینے میں کراہت محسوس ہوگی، اس وجہ سے کہ آپ اس میں سانس لیے ہیں، تو آپ کے ناک سے جو چیزیں جراثیم جو آپ کی ناک سے نکلتے ہیں، وہ سب اس کے اندر سرایت کر جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور خاص طور پر امراض کے متعدی ہونے کا امکان تو پہلے دنوں سے بھی ہے، اب اس کی کئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو آج کہا جا رہا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی سانس سے دور رہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے کہا جب تک ابھی یہ جدید طب کی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس طرح سانس نہ لے، کیوں؟ اس سے بعض امراض کے منتقل ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو پاکی صفائی سے متعلق ہیں، اس کے اگر آدمی پابندی کر لے تو اس صورت میں اس کی پاکی صفائی کے لیے بھی یہ بہتر طریقہ ہے کہ بائیں ہاتھ کا استعمال ہو اور داہنے ہاتھ کا استعمال نہ ہو، کیونکہ ہاتھ آپ کبھی آدمی صاف نہ کیا، پھر اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے کھانے کی ضرورت پڑ گئی، صحیح سے صاف نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ سب امکانات رہتے ہیں، پھر کھانے کی چیز کم سے کم پکڑے گا۔ تو یہ اس وجہ سے آدمی اس کے لیے بایاں ہاتھ ہی استعمال کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ آداب الخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو یہاں یہ بات اس حدیث سے جو کئی مسائل مستنبط کیے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی داہنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو حالت بول میں نہ چھوئے، پھر اسی طرح داہنے ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے، اور برتن میں سانس نہ لے، اور براہ راست گندگی کو چھونے سے بچے۔ اسی لیے پتھر کا استعمال، پھر ساتھ میں پانی کا استعمال، یہ ساری چیزوں کو مستحب سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کو براہ راست اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے گندگی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں اس حدیث میں۔ 16ویں حدیث اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے دو قبروں پر سے ہوا کہ جس کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک آدمی تو تھا جو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، لا یستتر ای لا یستنزہ، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا جو تھا وہ چغلی کھایا کرتا تھا، اور ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر۔ اور النمیمہ کہتے ہیں نقل الکلام بغرض الافساد، لوگوں میں لڑائی لگانے کے لیے اور لوگوں کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگائی جائیں، تو یہی نمیمہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات ذمہ داری کے طور پر پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کی بات پہنچائے، تو یہ نمیمہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ اصلاح کے غرض سے کوئی بات یا کسی مصلحت کی کوئی بات منتقل کرتا ہے، دوسرے تک پہنچاتا ہے، تو وہ نمیمہ نہیں ہے۔ نمیمہ وہ ہے جو افساد کے لیے، لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے بات منتقل کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو حدیث میں کچھ مسائل کا استنباط کیا گیا ہے، اگر کسی کو کوئی لفظ مشکل نظر آ رہا ہو کسی میں بھی، کسی حدیث میں، تو وہ پوچھ لیں، انشاءاللہ۔ ویسے تو میں ذکر کر دوں گا، پھر بھی اگر کہیں چھوٹ جائے تب۔
جہاں پر فاخذ جریدتن رطبتن کہا گیا، کھجور کی کچی چھال ایک ڈالی کی طرح، اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹکڑے کیے اور دونوں کی قبروں پر لگا دیا۔ غرضہ کہتے ہیں، غرسہ جیسے بوتے ہیں، کھود کر تھوڑا سا اندر لگا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غرسہ یا غرضہ، دونوں بھی۔ بعض احادیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں سین سے بھی مروی ہے غرسہ۔ غرضہ کہتے ہیں گاڑ دینا یا لگا دینا کھود کر۔ اچھا، ما لم ییبسا کہا گیا ہے، اس میں جب تک یہ دونوں آدھے آدھے حصے جو تھے، شق الجریدہ جو تھا کھجور کی چھال، جب تک نہ سوکھیں، امید ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو یہ کچھ الفاظ کے اس کے اندر معانی تھے۔ اب اس سے جن مسائل کا استنباط ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات بتلائی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بعض لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے قرآنی آیات سے ثبوت نہیں ہے، یہ ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ دوسری چیز، نجاست سے آدمی پاکی حاصل نہ کرے تو یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے، اس کی وجہ سے عذاب ہوگا آدمی کو۔ تو اصل میں ضروری یہ ہے انسان پر کہ وہ پاکی صفائی حاصل کرے اور پوری طرح بچنے کی کوشش کرے، جب بھی ضرورت پوری کرے تو ایسی صورت میں چھینٹے نہ اچھلیں، اس بات کا پورا اہتمام کرے۔ اور بعض دیگر روایتوں میں جیسا کہ ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے، اکثر عذاب القبر من البول، کہ آدمی جو تعاون کرتا ہے پیشاب کے چھینٹوں کے سلسلے میں تو اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ بات دیگر احادیث میں بھی کہی گئی۔ اسی طرح اس سے جو مستنبط ہو رہے مسائل، اس میں سے یہ بات بھی بتلائی گئی کہ چغلی کھانا یا علی وجہ الافساد، ادھر کی بات ادھر منتقل کرنا، یہ حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے تعلقات بگڑتے ہیں اور یہ خود اس آدمی کے لیے عذاب کا سبب ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے دیگر کئی مسائل کا استنباط کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کا نام بھی نہیں بتایا، بلکہ آپ نے کہا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، بس دو قبریں ہیں، ان کا نام یہ تھا، یہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ستر الذنوب یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال کہ اگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح چھال لگائی تھی کھجور کی ڈالی، تو کیا اس طرح قبروں پر لگانا کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھا جاتا ہے بعض لوگ اس طرح کی کچی ڈالیاں لا کر لگا دیتے ہیں جب تدفین کرتے ہیں اس وقت، تو کیا اس طرح لگانا درست ہوگا؟ جواب دیں مشائخ۔ درست نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ جی، اور بھی کوئی جوابات؟ ہمیں تو معلوم نہیں نا شیخ کہ عذاب قبر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہم نے تو کچھ معلوم نہیں، تو کیسے ہم لوگ لگائیں گے؟ وہ تو عذاب قبر کے لیے لگائے تھے، ہم پہلے ہی لگاتے۔ البتہ جو ہے نا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو جنگلوں کے کچھ چوپائے رہتے ہیں نا، وہ قبروں کو خراب نہیں کرنا بلکہ کوئی سونپ چھڑکتے ہیں، اس کی خوشبو سے جو ہے نا وہ نہیں کھودنا، مٹی نہیں کھودنا بلکہ۔ اسی طرح کوئی دوسرے طریقے رواج کرتے ہیں، وہ یعنی قبر کی حفاظت کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی چیز جی، مطلب کھودنے والے جانور بھی ہوا کرتے ہیں نا تھوڑے بجو ضبع کہتے ہیں اس کو، وہ قبر سے جو مردے کو ہی کھانے کی کوشش کرتا ہے وہ جانور ہے ضبع، وہ بجو اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ وہ اس کو سونف کی خوشبو اس کو نہیں ہوتی، تو اسی لیے بعض علاقوں میں سونف ڈالی جاتی ہے
تاکہ وہ جانور اس کے قریب نہ آئے، میت کے قریب نہ آئے. خیر یہ تو اس کی ایک احتیاطی تدبیر ہے، اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی جواب؟ تو تقریباً بات تو دونوں جوابوں میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. ورنہ جب عام لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ یہ انسان کا اندر حال کیا ہو رہا ہے، تو پھر یہ لگانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہاں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا. اور باقی اللہ کچھ بول رہے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں کیے. تدفین کے بعد ایسے چھال کوئی لگا دیا ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو حدیث مروی تھی یہ سارے صحابہ تک، کئی صحابہ سے یہ منقول بھی ہے اور یہ حدیث تو معروف بھی ہے. اس کے باوجود ایسا عمل صحابہ کا اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی بھی کچی ڈالیاں یا کچی چھالیں لگا دی گئی ہوں. تو ایسے کام جس کا ثبوت نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر ہے، لگانا درست نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد الحدیث السابع عشر باب السواک. قبروں پر پانی ڈالنا کیسا ہے سر؟ قبر پر جب بھی جاتے ہیں لوگ پانی ڈالتے ہیں، کس کام کے لیے؟ یعنی مطلب کیا وہ مٹی وہاں پر اتنی، جب بھی جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے کبھی کبھی ہاں تو سوکھی نہ رہے اس لیے پانی ڈالتے ہیں. کیا رہے؟ سنا نہیں میں لفظ. پتہ نہیں کیوں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں. کبھی بھی دعا کے لیے جاتے ہیں تو کبھی نہیں، ایسی کوئی بات تو ثابت نہیں ہے صحابہ کرام سے، کیونکہ نہ وہ پانی سے خود قبر والے کو کوئی فائدہ ہوگا. ابھی جیسے شیخ رفیق بتا رہے تھے کہ قبر کی کوئی مصلحت ہے کسی بھی کام میں، کہ اب وہ جو کیا ہے دھول مٹی اڑنے والی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ایسی صورت میں کہیں مٹی بہت ہی باریک ہے، اب ہوائیں چلیں گی تو فوراً قبر کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو اسی لیے اگر پانی ڈال کر اس کے اوپر کچھ اس کے اوپر مٹی کو تھوڑا بیٹھا دیتے ہیں تو قبر کی مصلحت کے لیے جس طرح اور بھی ایک چیز ذکر کی گئی کہ سونف وغیرہ ڈالی جاتی ہے، تو جن علاقوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے وہاں ڈالی جاتی ہے، تو یہ میت اور قبر کی مصلحت کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں اس طرح تو وہ ٹھیک ہے. ورنہ تو اس طرح پانی ڈالنے سے یا پھول لگانے سے یا اور کچھ کام کرنے سے وہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی کام ثابت نہیں ہے صحابہ سے. جزاک اللہ. جی بارک اللہ فیک. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. الحدیث السابع عشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. پڑھیں مشائخ. پڑھیں. کون پڑھ رہے ہیں؟ شیخ میر عبداللہ پڑھیے. امیر عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. باب السواک. جی پوری آواز لگانا نہیں ہے جی. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وعن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول
قضی مات علیہ بین ٹھیک جی ثم قضی علیہ ہے مات ہمارے اس میں ثم قضی علیہ ہمارے وکانت. جی اچھا یہاں پر نہیں ہے آپ صاحب. ٹھیک چلیے کوئی بات ثم قضا ہے ثم قضا وكانت تقول نہیں مات بين حاقنتي وذاقنتي. ٹھیک وفي رواية وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذوه لك فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أو والسواك في فيه كأنه ايوه والسواك في فيه كأنه يتحوى. ايوه ٹھیک ہے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں پہلے. دیکھیے باب السواک میں سواک تو یہ پتہ ہے کہ اسم للعود الذي يتسوق به، کوئی بھی کاڑی جس کے ذریعے سے مسواک کے طور پر دانتوں کی صفائی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، چاہے نیم کی ہو، عراق کی ہو، یعنی پیلو کی ہو، کوئی بھی ہو تو اس کو مسواک کہا جاتا ہے. اب یہ تو اس کے اندر دانتوں کی صفائی بھی ہے اور سنت کی ادائیگی بھی ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام کیا کرتے تھے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ ہر نماز کے وقت وضو سے پہلے یا نماز سے پہلے مسواک کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا. کیوں حکم نہیں دیا؟ اس کی بات یہ ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، کیونکہ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ آدمی کر سکتا ہے. کبھی مسواک ابھی گم گئی، ڈھونڈنا پڑے گا، یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے تو پھر ضروری ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا واجبی طور پر، لیکن یہ کہ اس کی فضیلت بتلائی کہ یہ آدمی اگر اس کا اہتمام کرے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایسی صورت میں منہ سے جو بھی بدبو رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بیان کیا من اکل الثوم او البصل او الكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائکة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، کہ جو لوگ بھی کچی پیاز یا کچا لہسن کھا لیں تو وہ لوگ مسجد کو نہ آئیں، کیونکہ جو بو ان کے منہ سے نکلتی ہے اس سے انسانوں کو تو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کوئی بھی بدبو ہو اور وہ سارے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسی بدبو کا ازالہ کر کے انسان مسجد میں آئے تو وہ صحیح طریقہ ہے. اب صرف یہ پیاز لہسن تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، لیکن اب اگر آپ تدخین کی بات کہیں اور سگریٹ پینے والے کی بات کریں تو کافی سخت بدبو جو ہے اس کی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آس پاس والوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے نماز میں. تو جو لوگ اس طرح پیتے ہیں وہ تو پہلی بات تو چھوڑ ہی دینا چاہیے، لیکن اگر کسی انسان نے پی لیا تو اب ایسی صورت میں اس کو منہ کی صفائی کر کے آنا چاہیے، تاکہ نہ انسانوں کو تکلیف ہو اور نہ فرشتوں کو تکلیف ہو. تو اس کے لیے مسواک کر لینا یہ بہت زیادہ مناسب ہے اور بہت زیادہ افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، لیکن اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہ رہے تھے. اور اسی طرح ایک مسئلہ اس سے یہ بھی مستمت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ مشفق تھے، مہربان تھے. ان کو کوئی چیز امت کو
سختی میں ڈال دیں، ایسی بات پسند نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت آسانی پر مبنی ہے، سختی پر مبنی نہیں ہے، سختی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ کچھ فوائد اس حدیث سے ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے آگے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحدیث الثامن عشر عن حذیفة بن اليمان قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك۔ یشوص یدلک، یدلک یعنی لگڑتے تھے، رگڑتے تھے۔ فاہ، فمن کو جب حالت نصب میں کہا جائے گا تو وہ فاہ ہو جائے گا، حالت جر میں فی ہی ہو جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جب بھی لمبی نیند سے انسان اٹھتا ہے تو اس کے منہ کی بو تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو اہتمام کر لینا چاہیے مسواک کا۔ اب اس سے بھی کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ مستنبط ہوتا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے مسواک کا۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے اہتمام کی خاص تاکید کی ہے، کیونکہ منہ کی جو بدبو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ کافی معاون ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آداب بتلائے ہیں نماز کو جانے کے لیے، اس میں پاکی صفائی عمومی طور پر ہے، اور ایک خاص طور پر منہ کی صفائی کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ کچھ مسائل اس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں۔ آگے 19ویں حدیث، اس کے اندر مسواک کی فضیلت اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا دنیا سے جاتے ہوئے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نزاع میں تھے، بالکل سکرات کے عالم میں تھے، اس وقت وہ آئے اور مسواک وہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسواک کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھے، برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں لے کر دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ہاں کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ایک نیا منہ بنایا، کیونکہ جیسا کچھ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، قضمتہ، یعنی میں نے اس کو دانتوں کے کنارے سے اس کو چبایا، یعنی اس کے لیے ایک نیا منہ بنایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر سکیں۔ وہ طیبتہ، یعنی بالکل اس کو نرم کیا، اچھا کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے مسواک کیا۔ استنى یہاں پر جو ہے یعنی سن سے استعمال ہوا، سن دانت کو کہتے ہیں، استنى یعنی دانت میں کوئی چیز کرنا۔ اب یہاں پر مسواک کرنے کے لیے استعمال ہوا، استا کا بھی استعمال ہوتا ہے مسواک کرنے کے لیے، استنى بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب عمومی زبان میں یہاں استنى جو ہے کہتے ہیں تھوڑا سا رکے، اس کو کہتے ہیں رکنے کے لیے، انتظار کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو عمل کیے اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ مسواک تھا۔ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ پھر رفیق الاعلیٰ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھیں، یہ ان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان کے گود میں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات گزرے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی، ما تبین حاقنتی و ذاقنتی۔ حاقنہ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، یہ دیگر احادیث میں اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کے گود میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسیں حضرت عائشہ کے گود میں لیے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ ابدا کہتے ہیں مد الیہ بصرہ، مد الیہ بصرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ہی غور سے دیکھا کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر حاقنہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی دیکھیے، کہا گیا ما بین الترقوتین وحبل العاتق، یہ شہرک اس کو ترقوت کہتے ہیں، اور حبل العاتق
یہ جو کندھے کی یہ پورا جو یہ حصہ ہے اس کو کہتے ہیں الذقن یا الذاقنہ طرف الحلقوم الاعلی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو سانسیں نکل رہی تھیں اس وقت کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد جو یہاں پر دیگر الفاظ ہیں اس میں سے قاضمتہ کہ اس کو چبایا، ای مضغتہ یعنی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے اس کو چبایا. قضم ای مضغ کے معنی میں. القضم باطراف الاسنان، یہ دانتوں کے کنارے سے جو چبایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قضم. مسواک چھلنا کہہ لیں یا اس کو نرم کر کے دینا کہہ لیں. تو یہ جو الفاظ تھے اس کے اندر اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد یہاں پر اس حدیث سے بھی کچھ مسائل کا جو استنباط کیا گیا ہے اس میں الاستیاک بالسواک الرطب، کہ آدمی سوکھی مسواک بھی کر سکتا ہے لیکن کچی مسواک جو تازی ہو وہ کرے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ کام کرے گی پاکی صفائی کے لیے. اصلاح السواک و تہیئتہ، وہ جو مسواک کو بنانا اس کو تیار کر لینا چاہیے تاکہ منہ میں زخم نہ ہو جائے. پھر الاستیاک بسواک الغیر بعد تطہیرہ و تنظیفہ، اگر کوئی آدمی بزرگ ہے اس کے دانت اتنے سخت نہیں ہیں کہ اب وہ اپنے دانتوں سے خود اس کو مسواک کو بنا سکے تو دوسروں کے دانت سے بنی ہوئی مسواک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک بات یہاں پر یہ بھی کہی جا رہی ہے العمل بما یفہم من الاشارۃ والدلالہ، کہ اگر کوئی بات اشارے سے کہی جاتی ہے تو اس پر بھی عمل کیا جانا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غور سے جو ہے اس مسواک کو دیکھ رہے تھے، تو آپ کے اشارے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. تو اشارے کے مطابق بھی عمل کیا جانا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھا تھا. یہاں ایک آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں، 2-3 منٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری پہنچے، یہ الحدیث العشرون 20ویں حدیث ہے. اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازی مسواک کر رہے ہیں اور ایک مسواک کا ایک کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر ہے. یعنی مسواک جو کر رہے ہیں تو کبھی یہ تو دانتوں پر کی جاتی ہے، کبھی ضرورت پڑنے پر اس کو زبان پر بھی کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر کر رہے تھے اور او